بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماموں کا بیٹا دبئی سے چھٹیاں منانے آیا تو اسے ہارٹ اٹیک کا جھٹکا لگا۔ وہ مرنے کے قریب تھا۔ اس نے سارے خاندان کو پیغام بھیجا کہ مرنے کے بعد جو کوئی ایک رات قبر میں میرے ساتھ گزارے گا اسے 1 کروڑ ملے گا۔ میں غربت کی زندگی سے تنگ تھی اور دبئی جا کر عیش کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ حامی بھر لی۔ رات ہوتے ہی قبر کھود کر مجھے لٹا دیا گیا۔ ابھی 1 گھنٹہ گزرا کہ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہاں تو میرے ماموں کا بیٹا دبئی میں رہتا تھا اور وہ بہت امیر کبیر تھا۔ دبئی میں اس کا اپنا کاروبار تھا۔ ہر سال پاکستان آتا اور 1 مہینہ یہاں چھٹیاں گزارتا تھا۔ اس نے وہیں کی عورت سے شادی بھی کی تھی اور کبھی کبھار اپنے بچے بیوی کو لے کر ساتھ آتا تھا، جبکہ ہم لوگ بہت ہی غریب تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھار تو ہمارے گھر میں کھانے تک کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ میں اس غربت سے نکلنا چاہتی تھی، اس لیے یہاں بھی 2 نوکریاں کر رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں بھی دبئی جا کر بہت سا پیسہ کما سکوں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جو بھی دبئی جاتا ہے وہ بہت پیسے کما سکتا ہے۔ میں نے اپنے کزن سے بہت دفعہ کہا کہ مجھے دبئی لے جائے، لیکن اس نے بات ٹال دی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ اس لیے میری بات ٹال دیتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ امیر نہ ہو جائے، لیکن اس دفعہ وہ چھٹیاں گزارنے آیا تو اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ موت کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ہسپتال میں جب اسے کچھ ہوش آیا تو اس نے پورے خاندان میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی میرے ساتھ قبر میں ایک رات گزارے گا اس کو 1 کروڑ روپے ملے گا۔ ایسی بات سن کر سب ہی اس پر ہنستے رہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی ذہنی حالت پر سب کو شک ہونے لگا تھا کہ کوئی زندہ انسان کیسے قبر میں رہ سکتا ہے، یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر مجھ تک بھی پہنچی۔ مجھے لگا کہ پیسے کمانے کا آسان طریقہ ہے، کیونکہ قبر میں رات گزارنا کتنا مشکل کام بھی نہیں ہے جب قبر اوپر سے کھلی ہوئی ہوگی، کیونکہ سانس بھی لینا ہے اور یہ شرط رکھ سکتی ہوں کہ قبر اوپر سے کھلی ہوگی۔ اس لیے اس کے پاس ہسپتال پہنچ گئی اور جا کر میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رات کو قبر میں رہنے کو تیار ہوں، لیکن میری یہ شرط ہے کہ قبر اوپر سے کھلی ہوگی، کیونکہ ایسی صورت میں سانس لے سکتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بات اس لیے پوری تو نہیں، لیکن آدھی آگے سے قبر کھلی ہوگی تاکہ میں آسانی سے سانس لے سکوں۔ جب میں نے یہ شرط منظور کر لی تو پورے خاندان والوں کو پتہ چل گیا۔ ہر انسان سمجھتا تھا کہ مجھے قبر سے ڈرایا جاتا۔ سب کہتے کہ یہ پیسے کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے۔ مجھے میرے والدین نے بھی منع کیا اور میرے بہن بھائیوں نے بھی، لیکن میں نے سب سے یہی کہا کہ ایک چانس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں خود اپنی مرضی سے یہ کام کر رہی ہوں، اس لیے آپ لوگ مجھے منع مت کریں۔ جب میرے ماموں کے بیٹے کو یقین ہو گیا کہ میں اس سے مذاق نہیں کر رہی بلکہ میں واقعی ہی اس کام کے لیے تیار ہوں، تو اس نے سب سے کہہ دیا کہ جب بھی مروں گا اس کو 1 رات کے لیے میرے ساتھ دفن کر دیجیے گا۔ سبھی اس بات سے ڈر رہے تھے کہ لیکن اس نے جب یہ بات وصیت میں کر دی تو پھر سب کو مجبوراً ماننا پڑی۔ جب ہر طرف سے خاندان والے بھی برا بھلا کہہ رہے تھے تو انہی دنوں میرے کزن کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بالکل ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس سے پوچھوں کہ اس کی موت کے بعد مجھے پیسے کون دے گا، لیکن وہ بے ہوش تھا اور میں اس سے یہ سوال نہیں کر سکی تھی۔ مجھے سخت بے چینی تھی کیونکہ میں نے ہاں کر لی تھی اور مجھے ہر صورت میں قبر میں رات گزارنا ہی تھی۔ میں اس کے بعد مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے تو یہ سوال مجھے پریشان کیے جا رہا تھا۔ میں تقریباً روزانہ ہی ہسپتال جاتی تاکہ اگر وہ کچھ دیر کے لیے ہوش میں آئے تو میں اس سے سوال کر لوں، لیکن وہ بالکل ہوش میں نہیں آ رہا تھا اور اسی بے ہوشی کے درمیان 1 ہفتے بعد میرے کزن کو موت ہو گئی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا کزن مر گیا ہے تو مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ پیسوں کے بارے میں اس نے ابھی تک
مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کس نے پیسے دینے ہیں، اور قبر میں رات کو سامنے آ چکی تھی، اور میرے کزن نے یہ وصیت بھی کر دی تھی، لیکن اس خیال سے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میرے کزن کو مغرب کے وقت دفن کر دیا گیا، لیکن عشاء کی اذان ہونے کے بعد کچھ لوگ مجھے ساتھ لے کر قبر کے اور انہوں نے قبر کھول کر مجھے قبر میں اتارا اور پھر قبر اوپر سے بند کر دی۔ میرے منہ والی سائڈ سے قبر کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ اب ایک 4 فٹ کی قبر کے اندر ایک مردہ بھی کفن میں لیٹا تھا، اور اس کے ساتھ میں تھی۔ اٹھ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اوپر کھلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ کوئی فطری طور پر کتنا بھی بہادر ہو، لیکن جس طرح کے ماحول میں بیٹھی ہوئی تھی، ڈرنا ایک فطری عمل تھا۔ کیونکہ میں قبرستان میں بھی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، اور میرے پاس ایک کفن میں لپٹی ہوئی میت رکھی تھی۔ اوپر تھوڑی سی کھلی جگہ سے آسمان نظر آ رہا تھا، جس پر آتے ہوئے تاروں کے علاوہ قبرستان کے پاس سے سڑک گزرتی تھی، جس پر وقفے وقفے سے کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل گزرتا تھا، اور اب وہ بھی بہت کم ہو گئے تھے۔ میں اپنے ڈر کو بھگانے کے لیے مختلف سوچیں اختیار کر رہی تھی۔ اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس قبرستان میں میرے علاوہ کوئی زندہ انسان موجود ہو، لیکن میں تو قبر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ بالکل دم سادھ کر بیٹھ گئی۔ بچپن میں سنی ہوئی وہ کہانیاں مجھے یاد آنے لگی کہ سیک جانور ہوتا ہے جو رات کو میت کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ دادی جان نے کہانی سنائی تھی، اس میں تو کہتی تھی کہ وہ چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، اور وہ میت کو کسی پاؤں کی رگ سے پکڑتا ہے، اور میت تو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ وہ ساری کہانیاں آج اچانک سے مجھ پر حملہ آور ہو گئی تھیں، اور وہ مجھے لگا میت کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کھا جائے گا۔ لیکن اچانک سے یوں لگا کہ قبر اوپر سے بند ہو گئی ہے، اور اوپر سے نظر آنے والا آسمان بالکل بھی نظر آنا ختم ہو گیا ہے، لیکن قبر کے اندر ہر طرف اسے روشن ہو گئی جیسے کسی نے بلب جلا دیا ہو۔ میں نے اپنی چیخوں کو روکنے کے لیے منہ پر دونوں ہاتھ جما لیے، لیکن اچانک ہی وہ روشنی گھومتی ہوئی میری آنکھوں میں لگ گئی، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ نہ جانے مجھے کتنا وقت گزر گیا اس بے ہوشی کی حالت میں۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری خیال جو میرے دماغ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ شاید کبھی نہیں جاگ سکوں گی۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرے دماغ میں فوراً بے ہوشی سے پہلے کے واقعات گھومنے لگے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک کمرہ تھا، اور میں بستر پر لیٹی تھی۔ کمرے میں بہت قیمتی فرنیچر نظر آ رہا تھا، لیکن اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کیا میں زندہ ہوں؟ پھر خیال آیا کہ شاید میں زندہ بچ گئی ہوں، اور صبح کسی نے مجھے دیکھا تو اٹھا کے اسپتال لے آئے ہوں، اور یہ بات مجھے بالکل ٹھیک لگی۔ اس لیے میں نے کوشش کی کہ اٹھ جاؤں، لیکن دونوں ہاتھوں میں لگی ہوئی ڈرپس کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے زور زور سے آوازیں دیں، کوئی ہے، کوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کمرے کے دروازے کے باہر قدموں کی آواز آئی، اور دروازہ کھلا تو دروازے میں ایک لڑکی کھڑی تھی، لیکن وہ نرس بالکل نہیں تھی۔ شاید کوئی ڈاکٹر تھی، لیکن وہ بالکل اجنبی تھی میرے لیے، اور اس کے نقوش پاکستانی لڑکیوں جیسے تھے۔ اس نے جینز پینٹ پہنی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم ٹھیک ہو، لیکن وہ انگلش میں بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میں ٹھیک ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ میں کہاں پہ ہوں اور میری فیملی کہاں ہے۔ اس نے کہا تمہیں سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا، لیکن فی الحال تم خاموش رہو۔ اس نے خود ڈرپس نکالی میرے دونوں ہاتھوں سے اور اٹھ کر بیٹھی۔ بیٹھنے میں مجھے مدد کی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تھوڑی دیر تک ریلیکس ہو لوں، وہ تھوڑی دیر بعد آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، اور دروازہ لاک ہونے کی آواز بھی آئی۔ ہماری ساری باتیں انگلش میں ہوئیں۔
اور مجھے حیرت ہو رہی ہوتی کہ میں پاکستان میں ایسی کون سی ڈاکٹر ہے جو مجھے انگلش میں بات کرتی ہے، کیونکہ انہیں انگلش آتی ہے لیکن وہ مریضوں سے اتنی زیادہ انگلش میں بات نہیں کرتی۔ مجھے معلوم تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر میں زندہ تھی تو میرے خاندان والے کہاں تھے؟ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، اور یہ لڑکی کون تھی؟ اور مجھے کمرے میں بند کر کے کیوں گئی ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر تو یقیناً اسے کمرہ لاک کر کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کچھ تو غلط ہے، اور یہ میری چھٹی ہنس مجھے کہہ رہی تھی۔ اس لیے میں نے اٹھ کر ہلکا پھلکا چلنے کی پریکٹس شروع کر دی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں بہت عرصے سے بستر پر لیٹی ہوں اور مجھ سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں چلنے کے بعد مجھے اپنے جسم میں خون کی روانی محسوس ہونا شروع ہوئی تو میں خود کو نارمل سمجھنے لگی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں اسی کمرے میں موجود ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں دروازہ کھولوں لیکن وہ مجھ سے نہیں کھلا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہی لڑکی واپس آئی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں ٹھیک ہوں اور چل سکتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ میری والدین کہاں ہیں اور میرے خاندان کے باقی لوگ، اور میں کس جگہ پر ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، لیکن فی الحال چپ چاپ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے گئی تو ایک راہداری تھی جس کے دونوں طرف ایسے ہی کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی آگے جا رہی تھی اور اس کے پیچھے چلے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کون سا ہسپتال ہے۔ یہاں کوئی بھی انسان مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مختلف راہداریوں سے گھومنے کے بعد ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گئی۔ اندر بھی ایک عرب بیٹھا تھا۔ اس نے عربوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے بھی انگلش میں پوچھا کہ ٹھیک ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں، میرے والدین کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہیں کروڑ روپے چاہیے تھے۔ میں نے کہا بالکل ہاں، بات تو یہی ہوتی تھی کہ اگر میں قبر میں رات گزاروں گی تو مجھے 1 کروڑ روپے ملیں گے۔ پیسوں کی خاطر تو میں رات قبر میں گزارنے کو تیار ہوئی تھی، لیکن وہاں پر بے ہوش ہو گئی اور اب مجھے ہوش آیا ہے۔ میں کہاں پر ہوں اور میری فیملی کہاں ہے؟ مجھے جواب دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی فیملی کو بھول جاؤ۔ اگر تم پیسے ہی کمانا چاہتی ہو تو تمہیں 1 کروڑ نہیں، بہت سے کروڑ ملیں گے، بلکہ اربوں کی بات کرو، لیکن تمہیں اپنی فیملی کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ اب تم پاکستان میں نہیں ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ تم دبئی میں ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دبئی میں کیسے آ گئی، اور کیا میرے یہاں آنے کے بارے میں میرے والدین کو معلوم ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہارے والدین، تمہارے خاندان میں سے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتہ کہ تم کہاں ہو، اور تم نے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ تم کہاں ہو، اس بات کی تم کو پیسے ملیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو خود ہی آنا چاہتی تھی پیسے کمانے کے لیے، اب آ گئی ہوں تو میں یہاں ہی کام کروں گی، مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، کسی صورت بھی یہاں پر کسی قسم کا کام کہو گی ہم تمہیں دلوا دیں گے۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ تو تمہیں ملے گا ہی، اس کے علاوہ بھی ہر مہینے معقول رقم مل جایا کرے گی۔ میرے لیے کام کرنا مشکل نہیں تھا، گھر والوں کو رابطہ رکھو یا نہ رکھو ایک برابر تھی، کیونکہ ان سب نے تو شاید مجھ پر فاتحہ پڑھ لی ہوگی اب تک۔ اس لیے میں نے ان کی شرط مان لی، اور ان کی شرط میں بھی یہی شامل تھا کہ ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گی، اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی بھی انسان سے کوئی بات کروں گی۔ جب میں نے ان کی ساری باتیں مان لی تو انہوں نے مجھ سے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا، اور اس کے بعد وہی لڑکی مجھے لے کر کمرے میں گئی تو کمرہ بیڈ روم کے طریقے سے سجایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں رہوں جب تک میرا یہاں کا ورک ویزا نہیں بن جاتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کتنا عرصہ یہاں رہنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ زیادہ دن نہیں، اور اس نے مجھے خود ہی بتایا کہ اس کمرے کی دوسری سائڈ پر کچن ہے،
وہاں ہر چیز موجود ہے، جو تمہیں چاہیے بنا لینا۔ اور اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ میں کچھ دیر تو کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن پھر میں نے اٹھ کر کمرے کی الماری کھولی تو اس میں کپڑے رکھے تھے۔ میں نے کپڑے بدلے اور پھر باہر نکل کر دیکھا تو کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جن راہداریوں سے میں گزر کر گئی تھی وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ سارے کمرے لاک تھے۔ جس کمرے سے نکل کر آئی تھی وہ کمرہ بھی لاک تھا، اور یہاں تک جہاں پر مجھے آدمی ملا تھا وہ بھی بند تھا۔ میرے ساتھ والا کمرہ کھولا تھا جو کہ کچن تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے سینڈوچ بنا کر کھائے اور پھر اس عمارت میں گھومنے لگی۔ یہ عمارت کم طلسم زادہ لگ رہا تھا، عجیب بھول بھلیاں تھی۔ راہداری سے نکلتی تو دوسری میں جانے کے بعد ایسا لگتا کہ میں ادھر ہی گھوم رہی ہوں۔ واپسی پر ایسا ہوا کہ مجھ سے میرا کمرہ بھی کھو گیا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، بس میں سارا وقت اکیلے رہتی۔ جب بھوک لگتی تو اٹھ کر کچھ بنا لیتی۔ 4 دن گزر گئے، نہ کوئی میرے پاس آیا اور نہ میں یہاں سے نکل سکتی تھی۔ یہ اتنا ہو گیا تھا کہ اب واپسی پر اپنا کمرہ نہیں بھولتی تھی اور واپسی اپنے کمرے تک پہنچ ہی جاتی تھی۔ لیکن ان 4 دنوں میں مجھے اس عمارت کا کوئی گیٹ نظر نہیں آیا تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ بند ڈبہ جس کے اندر کمرے بنے ہوئے ہیں، کوئی سیڑھیاں نہیں، کوئی اور چیز نہیں تھی، اوپر چھت تو نیچے فرش، بس مجھے لگتا تھا کہ جیسے قید ہو گئی ہوں۔ ان 4 دنوں میں مجھے تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن میرے اندازے کے مطابق شام ہوئی تھی کہ وہی لڑکی آئی۔ وقت کا اس لیے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہاں ہر وقت لائٹس آن رہتی تھیں۔ کسی طرح سے کہیں سے سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، نہ ہی رات کا اندھیرا آتا تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری تعلیم کیا ہے، مجھے بتا دو تاکہ اس کے مطابق تمہارے لیے نوکری کا بندوبست کیا جا سکے، کیونکہ تمہارا ویزا کل مل جائے گا۔ تمہاری نوکری کا انتظام ہوا ہوگا تو تم پرسوں سے جوائن کر سکتی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کمپیوٹر پڑھا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ایک کمپنی میں کمپیوٹر آپریٹر لگا دیتے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کس کلاس میں تمہارے کتنے نمبر تھے۔ میں نے اس کو نمبر بتا دی کیونکہ ڈگری تو میرے پاس تھی نہیں۔ وہ چلی گئی، سمجھ کچھ نہیں آئی کہ وہ کہاں گئی ہے، اور وہ تو ایسے غائب ہو گئی جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا ہو۔ اور دوسرے دن وہ لڑکی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں میرے سارے ڈاکومنٹس بھی تھے۔ جو نمبر میں نے بتایا تھا اس کے مطابق ڈاکومنٹس بنے ہوئے تھے۔ میرا ورک ویزا بنا تھا اور ایک کمپنی کا جوائن لیٹر بھی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کل اس کمپنی میں جا کر تمہیں جوائننگ دینی ہے اور یہ سارے ڈاکومنٹس تم نے کمپنی کو جمع کروانے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ سے میں کیسے نکلوں گی، کیونکہ اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس نے آواز دی تو 2 لڑکے آ گئے، اور پھر میں بھی ابھی پوچھ رہی تھی کہ یہ لڑکے کیوں آئے ہیں کہ اچانک اس نے میرے بازو میں ایک پن ماری، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کمرے میں بھی باہر نکل کر دیکھا تو وہ فلیٹ تھا۔ ٹیبل پر سارے ڈاکومنٹس پڑے تھے اور ان کے ساتھ ہی ایک کاغذ تھا۔ اس کاغذ میں ساری تفصیلات موجود تھیں کہ کس کمپنی میں جانا ہے اور کیا کہنا ہے، اور یہ فلیٹ میرا تھا۔ اس کی چابی بھی ساتھ رکھی تھی کہ تم نے یہاں رہنا ہے اور اس کمپنی میں جانا ہے، اور اس کے ساتھ 1 کروڑ کا گرانٹ چیک بھی تھا۔ میں نے اٹھ کر سارے فلیٹ کا جائزہ لیا۔ یہ چھوٹا سا فلیٹ تھا جس میں 1 بیڈ روم، 1 کچن، بیڈ روم کے ساتھ 1 اٹیچ باتھ اور ایک چھوٹا سا ٹی وی لان تھا۔ باہر چھوٹا سا ٹیرس تھا اور بس ایک بندے کی ضرورت کے لیے بہت کچھ تھا، اور کچن کے فریج بھری ہوئی تھی۔ اس میں ہر قسم کی چیز پڑی تھی جو 1 ماہ تک چل سکتی تھی۔ میں کمرے کی الماری میں کپڑے اور تمام ضرورت کا سامان موجود تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر یہ لوگ مجھے اتنے پیسے بھی دے رہے ہیں، اتنی سہولیات بھی دے رہے ہیں، یہاں تک کہ نوکری بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ میں اپنے گھر میں کسی کو نہ بتاؤں کہ میں کہاں ہوں۔ آخر اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اور جیسے یہ لوگ مجھے بے ہوش کر کے یہاں تک لائے تھے، یہ بھی حیرت کی بات تھی، لیکن میرے پاس کوئی نہیں تھا۔
جس سے میں پوچھ سکتی، اور اتنا تو میں جانتی تھی کہ جس کمپنی کا میرے پاس لیٹر پڑا ہے اس کمپنی والے بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں گے، اور جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ان کے بارے میں کسی کو کچھ بتاؤ گی تو مجھے ساری رقم واپس کرنا ہوگی، دوسری صورت میں جان سے جاؤ گی۔ میں نے کمپنی جوائن کر لی اور وہاں کام کرنے لگی۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ہر مہینے مجھے ایک برانڈ چیک مل جاتا تھا جو کہ مختلف رقم کا ہوتا تھا، کبھی 50,000 کا، کبھی 2 لاکھ کا، یا یہ ساری رقم دبئی کی کرنسی میں ہوتی تھی۔ میں نے اکاؤنٹ اوپن کروا لیا تھا، ساری رقم میں وہاں ٹرانسفر کر دیتی تھی۔ میں نے گاڑی بھی لے لی تھی اور یہاں میری بہت جان پہچان بن گئی تھی، لیکن ان لوگوں کے بارے میں تجسس میرے دماغ سے نہیں نکلا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح بھی ان کے بارے میں مجھے معلومات ہو جائے، اور پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی ہے میری فیملی جبکہ پاکستان میں میری فیملی مشکل سے گزار رہی ہوگی، اگر میں یہ رقم ان کو چپکے سے بھیج دوں اور سلام دعا کر لوں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ لیکن مجھے دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں عیاشیاں کرتی پھروں اور وہاں میرے والدین اور بہن بھائی مشکل میں گزارا کریں، اس لیے میں نے رقم کا ڈرافٹ بنا کر پاکستان میں اپنے پتہ پر بھیج دیا، لیکن اپنا پتہ ظاہر نہ کیا اور نہ ہی اپنی شناخت۔ رقم بھیجنے کے بعد تسلی ہو گئی کہ کچھ نہ کچھ ان کے دن پھر جائیں گے، لیکن دوسرے ہی دن جب میں کام سے واپس آئی تو لاؤنج میں لیٹر پڑا تھا کہ یہ تم نے پہلی غلطی کی ہے، اس لیے معاف کیا جا رہا ہے، آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ رقم بھیجنے والی بات ان کو معلوم ہو گئی ہے۔ اسی دن رات کو میں سو رہی تھی کہ اچانک میرے فلیٹ کا دروازہ بجا، اور دروازہ کھولنے پر معلوم ہوا کہ دروازے پر تو پولیس کھڑی ہے، مجھے لینے آئی ہے۔ میں نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، لیکن وہ زبردستی مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ وہاں پر وہ لڑکی اور مرد بھی موجود تھے، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے، اور حیرت کی بات یہ کہ وہاں انٹرپول موجود تھے، صرف پولیس نہیں تھی۔ ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم ان کو جانتی ہو؟ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ ان سے میرا یہ تعلق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اصل میں تمہارا ماموزاد ایک گینگ ممبر تھا، یہ گینگ والے اپنے ہر ممبر کے اندر ایک چپ لگا دیتے ہیں جس سے یہ ان کی نقل و حرکت بھی معلوم کرتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ بندہ مر جاتا ہے تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے اس لیے شرط رکھی تھی کہ میرے ساتھ کوئی قبر میں رہے۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی اس کی چپ بند ہوگی گینگ اس کی لاش لینے کو پہنچ جائے گا۔ یہ لوگ تمہیں ساتھ لے کر آئے، لیکن تم ایک لڑکی تھی، اتنی جلدی یہ تم پر اعتبار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے تمہیں ہر طرح کی سہولت دی اور رقم دینا شروع کر دی، اور چھوٹی سی انہوں نے شرط رکھی تھی، یہ صرف تمہیں چیک کرنے کے لیے تھی کہ تم وہ قدم نہیں اٹھاتی اور تم گھر میں رقم نہیں بھیجتی تو شاید کچھ دنوں تک تمہیں بھی کھیل میں شامل کر لیتے۔ اور یہ ساری باتیں اس گینگ کے لیڈر نے مجھے بتائی ہیں، اور جہاں پر تمہیں رکھا گیا تھا وہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا جو کہ زیر زمین تھا، اسی لیے تمہیں وہاں کوئی راستہ نہیں نظر آیا۔ پولیس نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ میرا کہیں پر کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس کے بعد میں آزاد ہو گئی۔ میں اپنے گھر میں رابطہ بھی کیا اور ان کو بتایا کہ ابھی میں کہاں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے گھر میں بھی رقم بھیجی اور میں کام بھی کرتی تھی کیونکہ اب خطرہ ختم ہو چکا تھا۔ پولیس نے اپنے ہی ہسپتال میں چھوٹی سی سرجری کے ذریعے میرے